الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ حجرات کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ آیت مبارکہ جس طرح کے اس زمانے میں اپنا اثر رکھتی تھی، آج کے موجودہ حالات اور موجودہ دور پر بھی اپنا وہی اثر رکھتی ہے. اللہ رب العزت کے پاس ایمان کی کسوٹی کیا ہے اور پھر اسلام کیا ہے. قالت الاعراب آمنا، اعرابی یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے جس پر پروردگار عالم اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہرگز ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، یا معنی یہ ہوں گے کہ تاحال تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال کو پروردگار عالم ضائع نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کسی نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہا، وہ مومن ہو گیا، لیکن قرآن کی نظر میں وہ مومن نہیں بلکہ مسلم ہے. مسلم اور مومن کا فرق قرآن کی آیت مبارکہ واضح فرما رہی ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ اسلام ہے. پھر ایمان کیا ہے؟ تو ایمان وہ ہے جو دل کی
اتھا گہرائیوں سے یقین کامل رہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔ دنیا میں ایمان کا جائزہ یا مسلمان ہونے کی حیثیت زبان سے دیکھی جائے گی کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ بظاہر مسلمان ہے۔ دل کی کیفیت، دل کی حالت کوئی انسان نہیں جان سکتا، نہ ہی آج تک ایسا کوئی انسٹرومنٹ بنا ہے کہ دل کی کیفیات اور دل کے حالات کو بیان کر سکے۔ دل کی کیفیت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ میں قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کی صدائیں بلند کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، قرآن کو اللہ کا کلام کہا، تو وہی لوگ اس کو قبول کرتے تھے جو پہلے دل سے قبول کرتے تھے، پھر بعد میں زبان سے ظاہر کرتے تھے۔ مکی زندگی کی صورتحال بالکل مختلف ہے، چونکہ وہاں پر لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہنا گویا ایسا تھا جیسا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ غلام ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہتے، گویا اہل مکہ وہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے پہلے دل سے یقین کیا، دل سے تسلیم کیا، پھر اس کے بعد زبان سے اقرار کیا، اور جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف ان پر آئی انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ مکی دور کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ اب یہاں کی صورتحال مختلف تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہنے پر کوئی پتھر نہیں مارتا تھا، یہاں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہنے پر کوئی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا تھا، چونکہ مدینہ منورہ کے جو دو بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا ہے تو تمام قبیلے کے افراد بھی اس کی اطاعت و اتباع میں اسلام قبول کر لیتے۔ یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تمام کے تمام محبت سے، عقیدت سے اسلام قبول کرنے لگے۔ اور جیسے جیسے اسلام کی قوت بڑھنے لگی، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو یا فتح مکہ کا واقعہ ہو، اس کے بعد تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قرآن نے گواہی دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب ان کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے بس اسلام قبول کر رہا ہے، چونکہ ایک دبدبہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، قوت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اصحاب کی جماعت بھی ہے۔ لوگوں میں شعور پیدا ہوا اور اسلام قبول کرنے لگے۔ کوئی اپنے قبیلے کے ماتحت ہو کر قبول کرنے لگا، کوئی اپنی سیاسی پناہ کے طور پر قبول کرنے لگا۔ اب دل اور زبان میں فرق آ گیا۔ اہل مکہ پہلے دل سے کہتے لا الہ الا اللہ، پھر زبان پر آتا، چونکہ ان کے مد مقابل اذیت بھی تھی، تکلیف بھی تھی، پریشانی بھی تھی، تلوار بھی تھی، پتھر بھی تھا۔ یہاں کچھ نہیں۔ اب اس صورتحال میں مسلمانوں کے دو گروہ وجود میں آ گئے۔
ایک تو صاحبان ایمان کا گروہ، دوسرا منافقین کا گروہ۔ بظاہر وہ نماز بھی محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں ادا کرتے، کلمہ بھی پڑھتے، لباس وضع خطا بھی مسلمانوں جیسی ہوتی، لیکن ان کے اندر نفاق تھا، وہ منافق تھے۔ بظاہر محمد الرسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرتے، لیکن بباطن وہ رسول اللہ کا انکار کرتے۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے، اور تقریباً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کی مصداق منافق ہیں، لیکن اس کے مصداق منافق نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی آیت کی آگے کا حصہ واضح کر رہا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم ایمان لانے جیسا بھی لائے ہیں، تم عمل کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ جبکہ یہ طے شدہ اصول ہے، قانون ہے کہ منافق کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہارا ایمان تو قبول ہے، تمہارے اعمال تو قبول ہے، جبکہ ابھی تمہارا ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ اعرابیون ان افراد کو کہتے ہیں جو عرب میں صحراؤں میں زندگی گزارتے، اور ان کا اپنا کوئی شہر نہیں ہوتا، کسی بھی صحرا میں قیام کرتے، پھر وہاں سے وہ پڑاؤ اٹھاتے، پھر دوسرے صحرا میں جاتے، جن کو بدو اور دیہاتی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کا اپنا ایک الگ نظام، الگ کلچر تھا، اور ان کے پاس وہ تہذیب و تمدن نہیں تھی جو عام شہریوں میں ہوتی۔ اب یہ لوگ بھی چونکہ اسلام کے زیر اثر آ گئے، اب یہ بھی مسلمان ہونے لگے، تو اللہ نے ان کو خطاب کیا، ان کو موضوع سخن بنایا۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو اللہ خود فرما رہا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ ان سے کہو کہ یہ اسلام لائے ہیں۔ تو اب فرق ہو گیا اسلام میں اور ایمان میں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں سب برابر ہیں، یہ سب برابر ہے، یہ ہماری اپنی تھیوری ہے۔ قرآن کی تھیوری اس کے مد مقابل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ اعرابی جن کو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہا، تو اب یہ تیسرا گروہ ہو گیا۔ ایک صاحبان ایمان جو کٹر مومن ہیں، جن کے ایمان کی گواہی خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دی ہے، السابقون السابقون کہہ کر اولئک هم المقربون، ان کے ایمان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اصحاب کے بھی اپنے درجے ہیں، اصحاب رسول کے بھی اپنے درجے ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ اہل مکہ کا ہے، پھر انصار کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسلام ایمان دو الگ چیزیں ہو گئی۔ بعض مترادف چیزیں ہوتی ہے، ہمیں مغالطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلم اور مومن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں ایک ہے۔ نبی اور رسول ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں ایک ہے۔ جبکہ یاد رکھیے نبی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، رسول افضل درجے کا نام ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال ہم ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں، جہاد الگ ہے، قتال الگ ہے۔ قتال، جہاد، قتال
اور جہاد میں یہ فرق ہے کہ ہر جہاد قتل نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ جہاد باللسان، جہاد بالید، جہاد بالسیف، یہ جہاد بالنفس۔ تو اب آپ دیکھیں قتال تو ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مترادف ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ اس کے معنی الگ ہیں۔ اسی طرح مسلم کے معنی الگ ہیں۔ مسلم کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، مومن کے معنی ہے دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ اللہ کو ماننا، اللہ کے کلام کو ماننا، انبیاء علیہم السلام کو ماننا، سب کچھ ماننا ہے۔ تو اب ہماری نظر میں بظاہر دو گروہ ہیں، ایک صاحبان ایمان اور دوسرا گروہ ہے منافق۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پر منافق ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان میں اس آیت مبارکہ پر مفصل بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہاں اس آیت سے مراد ہرگز منافق نہیں ہے، اور انہوں نے دلیل یہی دی ہے کہ آگے کے ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ چونکہ منافق کے اعمال تو قابل قبول نہیں ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم اسلام تو لے آئے ہیں، مسلم تو ہو گئے ہو، اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو معلوم ہوا ایک تیسرا گروہ وجود میں آ رہا ہے۔ جو مومن ہیں وہ پکے مومن ہیں، السابقون السابقون اولئک هم المقربون کی صف میں کھڑے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو منافقین کا ہے، جو سامنے ایک ہے پیچھے ایک ہے، ان کی اپنی پوری ایک تاریخ ہے۔ لیکن ایک درمیانی طبقہ ہے کہ وہ صرف ایک معاشرے کے بعض وقت پریشر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، معاشرے کے دباؤ میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول کر لیتے ہیں، نہ اس کی اچھائی معلوم ہے، نہ بھلائی معلوم ہے، نہ اس سے حاصل ہونے والی کوئی خوبی معلوم ہے، بس سب نے کیا ہم بھی کیا، انہوں نے مانا ہم بھی مانا، اور ان کی نیت میں بھی کھوٹ نہیں ہوتا، وہ منافق بھی نہیں ہوتے، مخالف بھی نہیں ہوتے، دشمن بھی نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوئے؟ وہ ایک سائلنٹ گروپ ہے۔ تو یوں معلوم ہو رہا ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کے تین گروہ وجود میں آ گئے، ایک صاحبان ایمان، ایک منافقین، اور یہ تیسرا سائلنٹ گروپ ہے، نہ یہ نقصان کی سوچتا ہے نہ فائدے کی سوچتا ہے، بس سب چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، نہ اس کی نیت خراب ہے نہ اس کے اندر وہ پختگی ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں جتنا آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں شاید ہی کسی دور میں اس کو سمجھا گیا ہوگا۔ آج روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت اسی زمرے میں آتی ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان کہہ دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی، اور پھر جب بچہ تھوڑا سا 2.5-3 سال کا ہوا، ماں باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ سجدے میں کم سے کم ایک کلاٹی مارنا تو سیکھ جاتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ناظرہ قرآن بھی پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کو کلمے بھی یاد دلا دیے جاتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی یاد دلا دیا جاتا ہے، اسلام کے ارکان بھی اس کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ شعور کی منزل پر آتا ہے، اب اگر شعور کی منزل پر آ گیا اور دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اسی اسلام کے زمرے میں آ گیا۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا کے زمرے میں آ گیا۔ آج ہماری اکثریت اسی کا شکار ہے۔
ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، لہذا ہم بھی مسلمان۔ دل کی کیفیت کچھ اور ہے، ہماری ظاہر کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اب غور کریں، اس کی دلیل بھی میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ بہت بڑا الزام آپ امت محمدیہ پر، آج کے دور کی امت محمدیہ پر لگا رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ الحمدللہ ممکن ہے بہت سے ہوں گے، لیکن اکثریت اسی کا شکار ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت، تم ہی اعلیٰ و برتر ہونے والے ہو اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ اب ہم آج کے موجودہ پورے ورلڈ پر نظر ڈالیں، مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اعلون میں ہے یا کہاں ہے؟ دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم واقع میں مومن ہوتے تو آج مسلمان دنیا کا لیڈر اور امام ہوتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اب آپ کو ایک گراف میں بات اپنی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک گراف پیپر آپ لیجئے، اس پر آپ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کو کہا جائے گا زیرو۔ اب یہ جو تیسری صورتحال ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا والی جو کیفیت ہے، وہ یہ زیرو کی ہے، کیونکہ نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ ٹریڈیشنل، بس فالو کرنا ہے اسلام کو۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، فالو کر لیے، شعور آیا تو بھی ایسا شعور آتا ہے کہ جس معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں اسی معاشرے کو مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، بدعتی بھی کہہ دیتے ہیں، ایسا شعور آتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، شعور پھر ایسا آتا ہے، اپنے معاشرے کو کہتے ہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو، تم بدعات کرتے ہو، تم رسومات کے پجاری ہو، اور خود بھی پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی دیوالیہ پن ہے یہ لوگوں کا۔ چلیے آپ کو شعور آ گیا، آپ کے معاشرے میں آپ کو شرک نظر آیا، بدعت نظر آئی، تو موحد بن کر بتاؤ، ہم آپ کو سلام کریں گے۔ آپ پھر وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو پھر کیا فرق ہوا؟ کیا شعور آیا آپ کو؟ آپ کا شعور نہیں آیا، آپ کے دماغ پر شیطان رقص کرنے لگا ہے۔ اور ہم ہیں کہ بس سمجھ رہے ہیں بہت بڑا دیندار ہو گیا۔ کا دیندار؟ دین معلوم کس کو ہے؟ دین کو ہم نے کبھی سمجھا ہی کب ہے؟ ہم تو بس اللہ کے فضل تھا کہ مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، مہدوی گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ کہیں اور پیدا کرتا تو ہم تو کبھی جانتے بھی نہیں اس کو، اس کے فضل کا بھی شکر کرنے کے ہم لائق نہیں رہے۔ اب آپ دیکھیں گراف میں آپ نے ایک سینٹرل پوائنٹ بنایا، زیرو جس کو کہا جائے گا۔ زیرو ہے، نہ نقصان ادھر ہے نہ ادھر ہے، زیرو ہے۔ ہماری حالت بھی زیرو ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ رائٹ سائڈ سے +1 +2 +3 +4 +5 یہاں تک کہ +9 تک جائیں گے۔ ادھر لیفٹ سائڈ سے -1 -2 -3 -4 -9 تک جائیں گے۔ اب یہ مڈل سے +1 +2 ہو رہا ہے، تو گویا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کے درجے ہمارے بڑھ رہے ہیں، دل میں ایمان اتر رہا ہے۔ کیوں اتر رہا ہے؟ ہم سائلنٹ ہیں۔ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا کے زمرے میں ابھی ہم اندرونی کوئی کیفیت ہماری ایمان والی نہیں ہے، لیکن بظاہر ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسلامی تمام اصول کو فالو کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ پلس بڑھتا جائے گا، +1 سے +2 +3 +4 تک پہنچے گا۔ اب یہ ہماری اپنی صلاحیت ہو کہ ہم اس کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، لیکن دوسرا بھی ایک سائیڈ ہے -1 -2 کا۔ نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا ہوں گے؟ -1۔ روزہ بھی نہیں رکھتے، -2۔ اب جتنے آپ بدعمالیاں کرتے چلے جائیں گے
یقیناً بظاہر مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی ہے، آپ کا لباس ابا قبا بھی ہے، آپ حجابی بھی ہو گئے، آپ سب کچھ ہو گئے، لیکن ادھر مائنس کو بھی دیکھتے جائیں۔ -1 ہوا، -2، -3، -4۔ پہلے تو یہاں آیا ہی نہیں، وہ تھا بیچارہ یہاں، اب اس کو بھی ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ارے معاف فرمانا، ایمان تو اتنا سستا ہو گیا، ایک فارم پر دستخط کر دیے تو مومن ہو گئے، اب چاند کی رویت کی گواہی دیے نہیں دیے تو مومن ہو گئے آپ۔ کیا مذاق ہے ایمان کا؟ دیکھیے آپ ذرا عقل سے کام لیجئے۔ ایمان بہت قیمتی شے کا نام ہے، ایمان ایسا کاغذ پر بکنے والے کا نام نہیں ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو آپ چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ کوئی کسی کے دل میں ایمان داخل کرنے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہوتا کہ کوئی کسی کے دل میں ایمان داخل کر سکتا تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل و ابو لہب کے دل میں ایمان داخل نہیں کر دیتے؟ ایمان فضل خدا پر منحصر ہے، جب اس کا فضل ہوتا ہے تو اب بندوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے حالات میں ایمان مل جاتا ہے۔ ہم عمل ضرور کریں، عمل کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ایمان ہے کیا۔ ہماری حالت یہ ہے، نماز فرض عمل ہے، نماز فرض، سود جائز، روزہ فرض، بیئر شراب جائز، یہ ہمارا اسلام ہے آج کا۔ یعنی ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کے پیرو ہو گئے ہیں، یہ چیز اچھی لگی مجھے، میں یہ فالو کرتا ہوں، اب اتنے کٹر 5 ٹائم کا نمازی، ہر دعوت میں نماز پڑھوں گا، ہر مقام پہ نماز پڑھوں گا، نماز نماز نماز، سود خوری پوری جائز۔ تو ہم تو وہ 0 کے لیول سے بھی ڈاؤن ہو گئے۔ ہم غور کریں ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، مانے تو پورا مانے، آدھا ادھورا کیوں مانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی کیفیت کو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افتطمعون ببعض الکتاب، کہ وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کو نہیں مانتے تھے۔ آج کیا ہماری یہ کیفیت، ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے؟ ہم کو جو اچھا لگتا وہ جائز، جو ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ ناجائز، وہ حرام۔ ایک بات طے کر لیں آپ پہلے، حلال اور حرام کا اختیار پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا، یہ پاور، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کر دیا ہے روز محشر تک وہ حلال ہے، دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی علمی اکیڈمی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مفسر اس کو حرام ہرگز نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے صبح قیامت تک اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہم کہاں پڑھ کر آ گئے، اتنے بڑے قابل ہو گئے؟ جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، جو ہماری پسند کے خلاف ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ کہ نعوذ باللہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں خدائی کا؟ تھوڑا سوچ کر بات کریں۔ ہم میں کوئی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں۔ اللہ نے کر دیا ہے، بس کر دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اس کو فالو کرنا ہے، سر جھکانا ہے، بس اس کو ماننا ہے۔ ایمان کا جو، اور ایمان پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، چونکہ بظاہر وہ یقیناً
ظاہر نہ کریں لیکن دل میں جو ایمان ہے. اچھا یہاں یہ دنیا کا پورا نظام کس پر چلے گا؟ زبان پر چلے گا. اگر کوئی اسلامی ریاست کنٹری ملک قائم ہو جائے تو شہریت کی جو سٹیزن شپ کی بنیادی شرط ہوگی وہ ہوگی مسلم کی، مومن کی نہیں ہوگی. کیوں؟ کون غصہ ہے کسی کے دل میں دیکھنے ایمان ہے یا نہیں ہے. ظاہر میں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سٹیزن شپ دی جا سکتی ہے. اب ہم جس زمرے میں ہیں ہم اپنے زمرے کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تضاد ہماری شخصیت سے نکلنا ہوگا. اللہ نے جو حرام کہا ہم اس کو حرام مانیں اور اس سے نفرت کریں. اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو قبول کریں، اس کو استعمال کریں. پورا اسلامی نظام کا ڈھانچہ اسی میں آ کر آج پھنس چکا ہے. ہم اپنے نفس کے پیرو ہو گئے. کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو معلومات کریں. چلیے آپ چھوڑ دیجئے، کسی عالم کے پاس مت جائیے، کسی مرشد کے پاس مت جائیے. آپ کے حضرت علامہ گوگل ہیں، ان سے تو پوچھ لیجئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر یا ادھر نہ رہیں بلکہ پورے رہیں. یہ جو دیوار پہ کی بلی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یا تو ادھر آ کر شیر بن جاؤ یا ادھر جا کر گیدڑ بن جاؤ. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر کی کیفیت ہوگی. ہمارا تعلق جب اللہ سے مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، جب ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی محبت کے شرارے پھوٹ پڑیں گے. ہم دعوے زبانی بہت کر لیں لیکن اللہ محشر میں جب پہنچیں گے تو یہ ظاہری جو اسلام ہے ہمارا آج کا اپنا، اس کی کوئی مول نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. پھر کس کی ہے؟ وہ جو ایمان ہے، وہ جو اندر دل میں جو ایمان ہے. ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے. دل کو مطمئن کر لینا. ایمان امن سے مشتق ہے، مطمئن ہو جانا آرام سے کہ میرا اللہ ایک ہے. اب وہ جو کہے گا میں کروں گا، وہ جو جس سے منع کرے میں رک جاؤں گا. اتنا ہی ہے بس. ہم نے اس کو بڑا عجیب و غریب بنا لیا ہے. یاد رکھیں خدا را ہم کسی کے ایمان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم سے کسی کا ایمان نہ پوچھا جائے گا، نہ ہمیں وہاں لسٹ لے کر جانا ہے انہیں منافق تھا، انہیں مومن تھا، انہیں ایسا تھا، انہیں ویسا تھا. یہ ہماری اپنی خود ذمہ داری ہی نہیں ہے. ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. اور یہ ایمان پر زندگی گزارنے کی جو ہم بظاہر کوشش کر رہے ہیں، خدا سے دعا کریں کہ موت کے وقت بھی یہ ایمان کم سے کم زبانی باقی رہے. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک طوطا پالا. طوطے کو انہوں نے سلام کرنا سکھایا. کوئی گیسٹ آ جائیں، مہمان آئے تو سلام کرنا. اور طوطے سے کہا کہ خالی وقت تم اپنا ٹائم اس طرح گزارنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے رہنا. موت کا وقت آیا، طوطا مر گیا. اب یہ جو مالک طوطا، صاحب طوطا ہے، یہ بہت زار و خطار رونے لگے. تھوڑی دیر تک تو لوگوں نے ان کے رونے کو برداشت کیا، ان کے دوست احباب عزیز و اقارب نے. اب بس رکتا ہی نہیں ہے، روتا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا طوطا مر گیا، کیوں اتنا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے؟ بس کر، کتنا روئے گا؟ بس رو رہا ہے، سننے کی تیار ہی نہیں ہے. اس کو کہا گیا بھئی طوطا مرا ہے، تمہارا کوئی بیٹا، تمہاری کوئی بیٹی، بیوی، ماں، باپ، تمہارا کوئی قریبی دوست نہیں مرا، ایک طوطا مرا ہے. پھر ایک طوطا بازار سے خرید کر لے آنا، ہو جائے گا طوطے کا کام. اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں طوطے کی موت پر نہیں رہا ہوں،
طوطے کے مرنے پر مجھے غم نہیں ہے، میں اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا طوطے کی موت سے تیری موت کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے طوطے کو سکھایا تھا کہ سلام کرنا کوئی مہمان آئے اور ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہنا۔ میں نے اس کو اتنی پریکٹس کرائی، اتنی عادت دلائی کہ وہ ہمیشہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا اس کا موت کا وقت تھا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ رہا تھا، وہ آوازیں نکال رہا تھا اور اس کو کلمہ پڑھنا یاد نہیں آیا اور وہ مر گیا۔ کل اگر میرے ساتھ ایسا ہو جائے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو تو میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو ہم بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، اور یہ جو ماڈرن اسلام میں یہ درس دیا جاتا ہے سب مسلمان ایکول، یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا صاحبان ایمان کے بھی درجے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اصحاب المیمنہ و السابقون السابقون دو مومنین کے درجے سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جو اللہ کے پاس کامیاب و کامران ہیں ان کی کیٹیگریز کو بیان کیا ہے۔ اس کے نیچے کے کیٹیگریز کتنے ہوں گے آپ خود سوچتے بیٹھیں۔ سب برابر ہو نہیں سکتے، چونکہ قرآن نے کہا ہے ہاں آپ بظاہر سب ایک ہیں۔ قالت الاعراب آمنا کے تحت سارے ایک ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اصحاب المیمنہ بھی ہیں، السابقون السابقون بھی ہیں۔ اللہ کی نظر میں اصحاب رسول بھی ہیں، ان کے اپنے درجات ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کس زمرے میں ہیں، ہم زیرو کے زمرے میں ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم +1 +2 سے اپنے سفر کو آغاز کریں۔ اب آغاز کیسے کریں؟ نماز مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی ہے۔ خاص طور پر اہل امریکہ ایک عجیب و غریب جنون میں رہتی ہے کہ نماز نماز نماز۔ میرے بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھیے، لیکن نماز صرف یہ نہ سمجھے بس پڑھ لینا ہے۔ نماز ذریعہ ہے خدا سے ہم کلام ہونے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام نماز ہے۔ ہم وہ تصور کریں کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھوں گا تو چہرے پہ نور آ جائے گا، نماز پڑھوں گا تو رزق میں برکت آ جائے گی، نماز پڑھوں گا تو مالی حالات درست ہو جائیں گے۔ اس میں ہماری نیت کا کتنا بڑا کھوٹ ہے کہ اس میں بھی ہماری نیت خدا کو پانا نہیں ہے۔ جبکہ ایک مہدوی کی نماز کیا ہوتی ہے؟ مہدوی کی نماز کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ مہدوی نہ حوروں کی خوبصورتی کے لیے نماز پڑھتا ہے، نہ دوزخ کے خوف سے نماز پڑھتا ہے، نہ جنت کے باغات کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے۔ وہ تو مالک کائنات رب العالمین کو طلب کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھیں تو ایسا پڑھیں، روزہ رکھیں تو ایسا رکھیں کہ ہمارے روزے پر فرشتے رش کریں کہ پروردگار یہ بندہ مومن ہے۔ یہ جب اعمال میں نیتوں میں سدھار پیدا ہوگا تو ہم +1 +2 +3 +4 کے سفر کے مسافر ہوں گے۔ ورنہ آج پڑھ لی نماز، کل ڈنڈی مار دی، اب روزہ رکھا، کل حج کیا، ڈنڈی ماری، سب جائز، سب اپنے حساب سے چلاتے گئے دنیا کا نظام۔ تو یہ -1 سے ہماری کہانی شروع ہو کر کہاں جا کر ختم ہو جائے گی، ہم غور کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔